अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज हम कासिम अली शाह साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कासिम अली शाह साहब ने किस पैराए में ये बातें की हैं जो कि अब ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। कासिम शाह साहब जो हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बकौल उनके कि उन्होंने तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा हो गया है कि वो पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले से मुंसलिक हैं। अब माशाल्लाह अल्लाह ने उनको ये भी दी है सआदत कि वो अल्फाज का जादू जगाने में माहिर हैं, अपना सानी नहीं रखते। उसके साथ साथ आज़ी और मतानत भी है उनमें। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत जब चंद दिन पहले एक ऐसे लीडर को जिसको कौम ने 75 साल बाद कायद-ए-आज़म के बाद जिसको सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी, जिसको सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना अहमियत दी अवाम ने। अभी मैं अदारों पे नहीं आ रहा, अभी मैं अवाम पे आ रहा हूँ कि अवाम ने जिस शख्स को, जिस लीडर को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और शोहरत दी और अपने सर पे बिठाया, उससे इंटरव्यू किया कासिम शाह साहब ने और उसमें जो उनकी फाइंडिंग्स थी वो भी आप सबके सामने हैं। अब मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उससे अगले दिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ तो बहुत ही फ़िक्रमंद हैं और बहुत ही लचक उनके अंदर है, लेकिन इमरान खान एक बहुत रिजिड आदमी है। अब रिजिड का मतलब अगर देखा जाए तो ज़िद्दी भी कह सकते हैं, उसमें अकड़ भी बहुत है। अब ये जुमला जो है ना, ये पाकिस्तान की वो अवाम जिसको कई इदारे ब्लडी सिविलियन कहते हैं और अपना वो रिस्पेक्ट वो नहीं दी, हालांकि हम बकौल हमारी जो जमहूरियत है उसके मुताबिक जो ताकत का सचश्मा है वो अवाम है। अवाम को आज तक इन अदारों ने किसी ने भी वो अहमियत नहीं दी, लेकिन जिन्होंने दी है वो आज इमरान खान के बारे में कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब जब ये बात हुई तो दूसरी जो बड़ी अहम बात थी वो ये था कि इमरान खान साहब जो है वो क़यामत के फ़ैसले भी इसी दुनिया में करना चाहते हैं। अब ये 2 बातें इस अवाम को हज़म नहीं हुई। आपका दावा है कि आपने जुडिशरी को भी पढ़ाया कासिम शाह साहब, आपका दावा है कि आपने ब्यूरोक्रेसी को भी पढ़ाया, आपका दावा है कि आपने इस फ़ौज को भी पढ़ाया है। अब अगर देखा जाए तो ये जो की पोस्ट पर लोग बैठे हैं, इनमें अगर सबसे पहले अदलिया को लिया जाए तो अदलिया का जो टॉप रैंकिंग में हमारी पाकिस्तान की जो अदलिया का रैंक है वो 130 है आउट ऑफ 139। अगर आपने 24 साल इनको पढ़ाया तो आप देख लें कि आपकी क्या फाइंडिंग्स आ रही है बाहर सामने। दूसरा, आपने कहा जी कि ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाया आपने। अब उसमें आप अंदाज़ा कर लें कि ब्यूरोक्रेसी की जो हालत हो गई है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। फिर जब आप कहते हैं कि मैंने फ़ौज को पढ़ाया है, तो फ़ौज को जब आपने पढ़ाया है तो फ़ौज में फिर आपने उम्मे हरीम को पैदा किया है। फिर इसका मतलब है कि आपने डर्टी हैरी को पैदा किया है, आप बनाया है, पैदा करने से बनाया है। आपने हल बगलोल को फिर आपने क्राफ्ट किया है। तो इस तरह का दावा आपको करना नहीं चाहिए था। असल में उस्ताद जो होता है ना वो खुद तो किंग नहीं होता, लेकिन वो किंग मेकर होता है। अब आपने जिनको किंग मेकर बनाने के जो भी गुर सिखाए होंगे, वो हैरानगी की बात है कि वो 75 साल से अपनी इसी ताकत को बरकरार रखना चाहते थे और 75 साल बाद एक बंदा अकेला एक डायरी के साथ उठा और उसने आके इस पूरे सिस्टम को ललकारा, जिस सिस्टम को आपके बकौल आपके कि आपने बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है। हालांकि होना ये चाहिए था कि आप सबसे पहले इस सिस्टम के जो फॉल्ट से, जो लूप होल से, वो आप आइडेंटिफाई भी करते। आपने इमरान खान से तो बड़े तल्ख और ट्रिकी किस्म के आपने वो सवालात किए हैं, लेकिन आपने शहबाज शरीफ, जिसके बारे में आप कहते हैं कि बड़ी फ़िक्रमंद है वो शख्सियत और वो शख्सियत बड़ी लचकदार है, आपने उनसे ये तो नहीं पूछा कि आपने एक चलती फिरती हुकूमत जिस पर पूरी दुनिया कर रही थी कि उसकी मैशत ठीक थी और वो तरक्की कर रहे थे, वो उसमें कोई करप्शन का मामला नहीं निकला, उसमें उस हुकूमत को फॉरेन फंडिंग के साथ आप लोगों ने
فارن فنڈنگ میں ابھی عمران خان کے کیس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ سرکار آپ نے لا کے بٹھا دی، وہ ساری کرپٹ تھی. 13 جماعتیں اس پی ڈی ایم کی جو آئی ہیں اور اس کے اتحادی ایم کیو ایم اور دوسرے جو ہے پیپلز پارٹی، یہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے. یہ سارے ہی اسی اپنا آپ کی جو بوئی ہوئی فصل تھی اسی سے یہ باہر نکلے ہیں. اور پھر ہوا کیا کہ انہوں نے اپنا ان کی کابینہ کے 60 سے 70 افراد جو تھے وہ بیل کے اوپر تھے اور ان کو لا کے وزارتیں دے دی، وزارت عظمیٰ دے دی. کہتے ہیں کہ اگر جس دن اس کو وزیر اعظم بنایا گیا شہباز شریف کو، اگر اس کو نہ بنایا جاتا اگلے دن فرد جرم عائد ہونی تھی. اور اسی طرح اس کے بیٹے کو منی لانڈرنگ میں سزا ہونے والی ہے اور ان کو بلا کے وزیر اعلیٰ بنا دیا پنجاب کا. اب کن لوگوں کے ساتھ مل کر اس سسٹم کو اپنا آگے اس کو فردر ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب اس سسٹم کو گرنے دیں، خدا کے لیے اس سسٹم کو گرنے دیں اور اس میں سے اچھے لوگوں کو باہر آنے دیں. کتنے عرصے تک آپ ان اداروں کے لوگوں کو جا کے اور پڑھائیں گے، اور یہ ادارے بجائے کہ اس کو پازیٹیو لینے کے، اس کو نیگیٹو لے کے اپنی طاقت اپنے پاس رکھنے کے، اس ملک کی طاقت اپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں گے. ہمیں جب حکومت ملتی ہے تو ہمارے بگوڑے سیاستدان جن کی ساری جائیدادیں، جن کی سارا کچھ باہر کے ممالک میں ہیں، جن کا جینا مرنا باہر ہے، وہ آتے ہیں، ہم پہ حکومت کرتے ہیں، ہمیں لوٹتے ہیں، ہمارے ملک کو لوٹتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو میں ساری فوج کی بات نہیں کر رہا، ساری فوج کے لیے فوج جو ہے جو بارڈر پہ لڑ رہا ہے سپاہی، وہ ہماری سر آنکھوں پر. لیکن یہ جو اس فوج میں ویسے تو دیکھا جائے میجر جنرل سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل اور 4 اسٹار جنرل جو ہیں وہ تقریباً 200-250 ہوں گے. لیکن یہ 10-12 جرنیل جنہوں نے اس قوم کو مسلسل، جو کور ممبرز ہوتے ہیں ہماری فوج کے، انہوں نے اس اپنی مرضی سے بند کمروں میں جو فیصلے کرتے رہے ہیں، وہ اپنی طاقت دکھاتے رہے ہیں. اس طاقت کو چیلنج آج تک کسی نے نہیں کیا. اب جس شخص نے کیا ہے اس کو آپ کو اس پہ لانچ کر دیا گیا ہے. مجھے بڑی دکھ سے بات کہنی پڑتی ہے کہ آپ نے 24 سال میں جو عزت اور وہ جو شہرت کمائی تھی، وہ آپ کو ایک رات میں گرتی ہوئی شاید فیل ہوئی ہوگی. اور آپ کو بار بار اب یہ آ کے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا تھا، میں اس پیراہے میں بات نہیں کر رہا تھا. آپ نے جو بات کی ہے وہ تیر کمان سے نکل گیا ہے. اب لوگ آپ پہ یہ بھی تہمت لگا رہے ہیں کہ آپ ایک رانگ نمبر ہیں. آپ پہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے آپ کو لانچ کیا ہے انہوں نے آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے اور پھر آپ پھینک دیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ نے کتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے. آپ نے خان کو دیکھیں، اس پہ اس وقت اس شخص پہ اللہ کی ایک ایسی رحمت نازل ہوئی ہے کہ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے تابع کر رہے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس بندے کو، وہ بندہ چلا ہے اس سسٹم کو بدلنے کے لیے، ہم بجائے اس کی کوئی ہیلپ کرنے کے لیے، ہم بجائے کہ اس کا کوئی ساتھ دینے کے لیے، ہم اس کے بنائے ہوئے راستوں میں مزید روڑے اٹکا رہے ہیں. اور آپ تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ قاسم علی شاہ جو کہ ایک سیاست اور اس سے بالکل الگ اپنے فیلڈ کا انسان تھا، اس کو بھی انہوں نے طاقتور خلقوں نے اپنی مفاد کے لیے استعمال کیا اور وہ اپنا استعمال ہو گیا. اب اگر آپ بعد میں یہ کہیں کہ یار مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح استعمال ہوں، تو کوئی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ ایسی ہے جیسے آپ کے سامنے فیصل واڈا کو استعمال کیا گیا، جیسے اپنا عامر لیاقت کو استعمال کیا گیا، جہانگیر ترین اور دوسرے جو لوگ تھے ان کو استعمال کیا گیا. اسی طرح آپ کو بھی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ کمپنی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرح سے ان کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کا ہربر استعمال کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے زندگی میں تو اتنے لیکچرز کا ایک ٹائم ٹیبل تو سیٹ نہیں کیا ہوگا جو کہ آپ کو ابھی چند دنوں میں آپ نے مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف کالجز میں جا کے ڈیلیور کرنا ہے لیکچر، اور لیڈرشپ کے اوپر کرنا ہے. حالانکہ آپ کے سامنے ایک لیڈر آلریڈی موجود ہے جس نے آپ کو بتایا کہ وہ کس لیڈر کو فالو کر رہا ہے. پھر بھی آپ جا کے لوگوں کو اب جب آپ جا کے ان لوگوں سے بات کریں گے، ان بچوں سے بات کریں گے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ قاسم صاحب آپ کہاں پھر رہے ہیں، لیڈر یہ ہوتا ہے، لیڈر یہ ہوتا ہے، لیڈر یہ ہوتا ہے. آپ کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے. اور وہ ہو سکتا ہے وہاں پر جب آپ سے یہ باتیں بھی کریں تو آپ کو
کئی جگہ ریجیکشنز آئیں گی، کئی جگہ آپ کو صلواتیں سنائیں گے لوگ، وہ بچے. اب وہ بچے وہ نہیں ہیں، یہ نسل وہ نہیں ہے جو کہ 80 کی ہوتی تھی یا 70 یا 80 کی ہوتی تھی، جس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا ایک الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے اپنی مرضی کی خبریں چھپا کر. اب یہ دنیا، اب یہ جو اپنا جنریشن ہے یہ اتنی ویل ایکوپڈ ہے کہ یہ ایک ایک چیز کو اس کی اپنا جڑوں سے جا کے دیکھ کے اس کو اسیس کر رہی ہے. آپ کا کیا حال ہے؟ یہ جو اتنی یوتھ جس کی 12 کروڑ کی آپ بات کر رہے ہیں، جو کہ ایک ان ٹیپ ایک پار ہے، جس کو آپ کے جو کمپنی ہے وہ بھی ہے کہ اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو ہماری طاقت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کو لانچ کیا گیا ہے. لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ ڈیسیژن کیا ہے یا کر رہے ہیں، ابھی اسی کو یہیں پر موقوف کریں اور ختم کریں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے علیحدہ کریں. آپ کا ایک الگ ایک تشخص ہے، آپ کی ایک الگ اپنا لوگ آپ کو ایک الگ اپنا موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ جانتے ہیں. اب لوگوں نے آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، اب لوگ جو سوشل میڈیا پہ آپ کو اس طرح کی گالیاں بھی پڑ رہی ہیں کہ آپ ایک انگریزی کی کسی اس کے پکڑتے ہیں موٹیویشن اسپیکر کی کتاب اور آپ اس کی اردو ٹرانسلیشن کر کے مارکیٹ میں دے دیتے ہیں. حالانکہ آپ اس میں اپنی ارک ریزی ضرور کرتے ہوں گے، کو پوائنٹس بھی لیتے ہوں گے، لیکن اب آپ کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ کی جو ڈیلی ویلاگز آتے ہیں یا شارٹس آتی ہیں، اس میں آپ کو اپنی رینکنگ کا پتہ تھا، لیکن جس دن آپ نے عمران خان کو کی آپ کو ملینز کے قریب اس کے اوپر آپ کو لائکس ملے. 2 دن بعد آپ نے بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ جیسے ایک ہوتا ہے نا سیانہ پرندہ، وہ انتہائی اڑ کے آپ 24 سال اڑنے کے بعد اب جب بیٹھے ہیں تو ایک گند پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں. آپ خدارہ اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں اور اپنی علیحدگی کا اظہار بانگ دہل کریں تاکہ لوگوں کو آپ پر وہ جو غصہ ہے وہ کم ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم.